السلام علیکم تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر ہسٹری شام میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم جس سلطنت کا تاریخی حوالے سے ذکر کریں گے وہ ہے مملوک سلطنت۔ جی ہاں، جو دوست خیر الدین باربروسا سیریز دیکھ رہے ہیں وہ اس سلطنت سے تھوڑا بہت واقف ہیں، تو آج ہم اسی سلطنت کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں۔ دوستوں، مملوک سلطنت دراصل میں یہ کیسے وجود میں آئی؟ مملوک دراصل یہ غلاموں کا ایک گروہ تھا جو بالخصوص قفقاز اور بحرۂ اسود کے شمالی علاقوں سے بھرتی کیا جاتا تھا اور یہ خلیفہ کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالتے تھے، اور مملوک نظام کے تحت حکمرانوں کو ایسے جان باز سپاہی میسر آتے جنہیں کاروبار سلطنت سے کوئی سروکار نہ تھا، اور اس کے بعد یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں شہ سوار رسالوں میں بھرتی کیا جاتا تھا۔ ان کی تربیت میں شہ سوار دستوں کی حکمت عملی، ترتیب، شہ سواری، تیر اندازی اور طبی امداد کی تربیت شامل تھی۔ مملوک چھاؤنیوں میں رہتے تھے جہاں وہ تیر اندازی اور دیگر صحت مند تفریح کے ذریعے اپنے دل بہلاتے تھے۔ تربیت مکمل کرنے کے بعد اب یہ غلام نہیں تھے رہتے، سلطان مملوک فوج کو براہ راست اپنی کمان میں رکھتا تھا تاکہ وہ مقامی قبائل کی جانب سے بغاوت کی صورت میں ان کو استعمال کر سکے۔ دوستو، غلاموں کے ساتھ مسلمانوں کے اعلیٰ سلوک کی واضح مثال ان مملوک سپاہیوں کا اونچے عہدے تک پہنچنا ہے، جن میں سپہ سالاری تک کے عہدے بھی شامل ہیں۔ دوستو، مصر میں مملوک سلطنت نے کیسے جنم لیا؟ دراصل اس کی ابتدا جو ہے وہ ایوبی سلطنت سے ہوئی، جب 1174 میں عظیم مجاہد صلاح الدین ایوبی نے ان کو تشکیل دیا اور 1159 میں اپنے چاچا شیرکو کی جانب سے دمشق کے زنگی سلطان نور الدین زنگی کے لیے مصر فتح کرنے اور 1199 میں بیت المقدس کی فتح کے بعد صلاح الدین نے مشرق وسطیٰ میں اپنے خاندان کی گرفت مضبوط کر لی، لیکن صلاح الدین کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان سلطنت کی تقسیم کا تنازع کھڑا ہو گیا اور وہ وسیع مملوک فوجوں کے ساتھ آمنے سامنے آ گئے۔ 1200 عیسوی میں صلاح الدین کے بھائی ملک عادل نے اپنے تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو شکست دے کر سلطنت حاصل کر لی۔ ہر فتح کے ساتھ ملک عادل شکست خوردہ مملوکوں کو اپنی فوج میں شامل کرتا گیا۔ یوں ایوبی حکومت مملوکوں کی طاقت کے گھیرے میں آ گئی، جس نے جلد ہی سلطنت کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی۔ دوستو، جون 1249 میں فرانس کے لوئی ناہم کے زیر قیادت 7ویں صلیبی جنگ میں فرانسیسی لشکر مصر پر جب حملہ آور ہوا تو اس نے دمیتا پر قبضہ کر لیا، اور سلطان الصالح ایوب کے انتقال پر سلطنت اس کے بیٹے توران شاہ اور اس کی بیوی شجرۃ الدر کو ملی، جس نے مملوکوں کے تعاون سے فرانسیسیوں پر جوابی حملہ کیا۔ دوستو، یہ بات شاید آپ کے لیے حیرت زدہ ہو کہ رکن الدین بیبرس جو کہ عظیم اسلامی کمانڈر تھا، یہ بھی مملوک سلطنت کا ایک کمانڈر تھا، اور اسی کی بدولت شجرۃ الدر نے لوئی کو شکست دی اور لوئی کو گرفتار کر کے 4 لاکھ لیور کا تاوان حاصل کیا۔ اب شجرۃ الدر چونکہ ایک عورت تھی اور اس کے لیے حکومت کرنا تھوڑا مشکل تھی، تو اب اس نے ایک کمانڈر ایبک سے شادی کی۔ بعد ازاں ایبک بھی قتل ہوا اور اقتدار جو ہے سیف الدین نے حاصل کیا۔ یوں انہوں نے مملوکوں کی پہلی بڑی مملوک سلطنت کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ اور اس کے بعد دوستو یہاں ایک واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے کہ جس وقت ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد کو نیست و نابود کیا، اس کے بعد ہلاکو خان نے سیف الدین سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ اس پر سیف الدین نے اس کے سفیروں کو قتل کر کے اور رکن الدین بیبرس کی مدد سے افواج روانہ کی۔ مونگی خان ہلاک ہوا اور باعث ہلاکت ہلاکو خان فلسطین کی جانب بڑھتی ہوئی فوج اپنی واپس قیادت لیتے ہوئے واپس روانہ ہوا، اور اسی فوج کی قیادت اس نے اپنے نائب تبغہ کو دے کر وطن واپس روانہ ہو گیا۔ بعد ازاں مملوک
بعد ازاں مملوک منگول افواج کے درمیان فلسطین میں عین جالوت کے مقام پر تاریخی معرکہ ہوا، جس میں مملوکوں نے تاریخ کی فیصلہ کن فتح حاصل کی اور کتبکا کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ اس فتح کی بدولت مصر اور فلسطین منگولوں کے بڑھتے ہوئے طوفان سے بچ گئے۔ دوستو، جنگ عین جالوت کو تاریخ کی فیصلہ کن ترین جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شاندار کارنامہ انجام دینے کے بعد رکن الدین بیبرس جب قاہرہ واپس آیا تو اب وہ ملک الزہر کے لقب کے ساتھ مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوا۔ دوستو، مملوکوں نے 1260 میں حمص میں دوسری مرتبہ منگولوں کو شکست دی اور مغرب کی طرف ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ اس دوران مملوکوں نے شام پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا اور جنگی قلعے قائم کرنے کے علاوہ ڈاک کا نظام قائم کیا۔ بیبرس کی فوج نے سرزمین فلسطین پر آخری صلیبی ریاست انطاکیہ فتح کر کے فلسطین سے عیسائیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ دوستو، جس طرح کہ کہاوت ہے کہ عروج کو ہمیشہ زوال ہوتا ہے، اسی طرح اب یہ سلطنت اپنے عروج تک پہنچی اور اس کے بعد 1517 عیسوی تک یہ سلطنت قائم رہی۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول نے جنگ مردج اور جنگ ردانیہ میں مملوک سلطان قنصوہ غوری کو شکست دے کر یہاں اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اب یہاں مملوک سلطنت بالکل ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود عثمانیوں نے اعلیٰ ظفری کا اختیار مکمل کرتے ہوئے ان کو پھر بھی اپنے عہدوں کے نیچے رکھا، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہ چل سکے۔ دوستو، اس طرح سلطنت عثمانیہ نے مملوک سلطنت کا خاتمہ کیا